بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے مفلسی کے حوالے سے۔ اس وقت معاشرے کے اندر ایک مفلسی ایک ایسا پہلو ہے کہ جو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے مالی حالات اور مالی مشکلات کی وجہ سے بہت تنگ ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے حماد طارق کے ساتھ کہ مفلسی کیا ہے اور کس طرح ہم اپنی جو مفلسی معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے، جو دیگر لوگ ہیں معاشرے کے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے اس کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، اور مفلس لوگ جو ہیں وہ اس مشکل وقت کو کس طرح گزار سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم حماد۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں محسن؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا حماد صاحب، کیا کہیں گے مفلسی کے حوالے سے؟ ابھی تازہ بجٹ بھی آیا، اس میں بھی کوئی خاص امید نظر نہیں آ رہی ہے غریب لوگوں کے لیے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ لگاتار ایک مسلسل جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر مشکلات کے پہاڑ گرتے جا رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی یا ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ کہ کس طرح وہ ان مشکل حالات میں گزارا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا محسن، بات تو آپ نے صحیح کی کہ اگر ہم اپنے معاشرے کا، اپنے ملک کا پچھلے چند ماہ کا، چند نہیں، پچھلے اب تو کافی ماہ گزر گئے، پچھلے 1 1.5 سال کا اگر ہم 2 سال کا احاطہ کریں تو مشکلات مسلسل طور پر بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل، دوسری مشکل کے بعد تیسری مشکل، اور خاص طور پہ جو یہ مہنگائی، اور آپ نے مفلسی کا ذکر کیا، یہ مہنگائی، غربت، اس کی مہنگائی کی شرح میں جو اضافہ ہے، پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر وہ گیا ہے، اور بلند ترین شرح جو ہے اضافہ ہوئی ہے، 40% کراس ہو گئی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مشکلات، اور ہم ایک ویسے تو ہم جب سے بچپن سے تب سے ہی سنے کہ ہم ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں۔ یہ نازک موڑ 75 سال کا ہو گیا، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑا یہ مسئلہ ہے۔ مفلسی بیسیکلی آپ نے لفظ یوز کیا، مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس ہونے کا مطلب ہے کسی چیز کی کمی ہونا، تنگی ہونا، ہاتھ تنگ ہونا، اور مفلس انسان کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں مطلب میں تھوڑا سا ادھر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ایک ہوتا ہے غربت اور ایک ہوتا ہے مفلس۔ تو میں تھوڑا سا اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہوں گا کہ غربت کی جب بات ہوتی ہے تو ایک دم ہمارا ذہن جو ہے ایک ہی چیز پہ جاتا ہے۔ غربت، غریب وہ شخص ہے جس کے پاس پیسے کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، جس کے پاس رہن سہن کے معاملات کی کمی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے مفلس کا لفظ یوز کیا جائے، کا لفظ استعمال کیا جائے، تو آپ کبھی بھی اس کو صرف جو ہے نا معاشی وسائل، رہن سہن، پیسے کی کمی، دولت کی کمی، گھر کی کمی، اس میں نہ اس کو ناپے یا تولے۔ مفلس ایک بہت بڑا لفظ ہے اور اس کے اندر ایک جہان چھپا ہوا۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو ایک پروگرام کے آخر میں ایک حدیث بھی سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک، ہمارے لوگوں پہ بہت تنگی ہے، اور آپ نے ایک لفظ یوز کیا کہ اس لفظ استعمال کیا کہ اس میں باقی جو لوگ ہیں ان کا کیا کردار بنتا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، اس وقت ہم سب کو اپنے ارد گرد بڑے دھیان سے، بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ ہمارے بہت سے سفید پوش ساتھی، دوست، لوگ ایسے ہیں جو کہ غریب ہیں، جو کہ مفلس ہیں، اور ان کو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ دیکھیں، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا مدد کرتے ہیں، میٹر ایک سوچ کرتی ہے، میٹر ایک جو آپ ایک ارادہ لے کے چلتے ہیں وہ کرتا ہے۔ اللہ میں ہم سب کو استقامت دے، اور ہم اپنے اپنے لیول پہ جب اپنی سطح پر ہم لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ میری امید ہے کہ ہم بہت سے مسائل سے ایک دوسرے کو، اپنے ساتھیوں کو نکال پائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صرف ہوتی ہے مدد کر دینا فور دا ٹائم بینگ، اس سے تو آپ لوگوں کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ان کو معاشرے میں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا۔ اس کے لیے جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ انڈسٹریز لگا کر، کوئی کاروباری مواقع پیدا کر کے، انویسٹمنٹس کر کے، اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ محسن، آپ نے بہت پیاری اور بہت خوبصورت بات کی کہ دیکھیں، آپ کسی کو اگر عادت ڈال دیں گے، دیکھیں میں کوئی کسی کا تضحیق یا کسی کا مورال ڈاؤن یا دل چھوٹا کرنے والی بات ہے، لیکن جینون ہے یہ۔ ہم نے ایک واقعہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایک شخص مانگنے آیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایسے ہی پیسے نہیں دے دیا۔ ہم لوگوں نے بڑا قصہ سنا کہ میں آپ کو مفہوم بیان کروں جلدی سے، کہ آپ نے اس کے لیے کلہاڑی کا انتظام کیا، اور اس کو کلہاڑی پکڑائی اور اس کو کہا کہ اب جاؤ، اس سے کام کرو، اور کام کر کے
کماؤ. تو یہ آپ نے بہت خوبصورت, یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے, ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ لوگوں کو دیکھیں آپ ایک شخص کی جب ہیلپ کرتے رہیں گے اور اس کو پیسے دیں گے, ٹھیک ہے, یہ عمل بھی ہونا چاہیے شارٹ ٹرم کے اندر کیا جا سکتا ہے, بالکل. اور لیکن میرا اپنا ماننا ہے یہ عمل ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو کہ آلریڈی اپنی کوئی انکم کا یا کوئی کمائی کا ذریعہ ہے, لیکن ان کے گھر کے یا وسائل ایسے ہیں کہ ان کو پورے نہیں پڑتے, ان کو آپ ضرور اس طرح ہیلپ کریں. لیکن جو شخص, کوئی ایسا شخص آپ کی نظر میں آتا ہے کہ اس کے وہ فارغ ہے, فری ہے, تو ہمارے بینگ اے ہیومن, بینگ اے مسلمان, حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایسے وسائل کا بندوبست کریں, ایسے معاملات کا بندوبست کریں کہ وہ اس کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ رہنا پڑے. اور اس کی بہت سی مثالیں, اور یہ کوئی اور اس کے لیے آپ کو ہزاروں لاکھوں, مطلب سوری ہزاروں میں کہہ رہا ہوں, لاکھوں کروڑوں روپے نہیں چاہیے. اگر ایک بندے میں چاہ ہے, آپ بندے کو اسیس کرتے ہیں, آپ اس کو, آج کل بڑا ہے, آج فوڈ کا سیزن ہے, وہ آپ کروا کے دے سکتے ہیں, سبزیوں کا کام کروا سکتے ہیں, کہیں چھوٹا سا ایک جگہ لے کے جس کو ہم اپنی زبان میں ٹھیا کہتے ہیں وہ اس کو بنا کے دے سکتے ہیں. اس طرح آپ سوچیں گے تو رکشا جو ہے اس کا نظام ہو سکتا ہے. تو یہ میری ریکویسٹ اور میرا مشورہ یہی ہوگا اپنی سوسائٹی سے, اپنے ساتھیوں سے, کہ کوشش کریں ان لوگوں کو چنیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ محنت کا شوق ہے, محنت کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے بچوں کا پیٹ جو ہے پیٹ, اور کسی چند وجوہات کی بنا پر ان کو ویسا کوئی موقع نہیں فراہم کیا, نہیں ہوا, تو آپ ضرور یہ ہم لوگوں کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. تو یہ تو چھوٹی سی ایک معاشرے کی بات ہوگی. اچھا, میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ غریب, غربت اور مفلس, ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. میں اب آپ کو اپنے طریقے سے اس کا ایک حدیث بیان کر کے آپ کو اپنے طریقے سے اس کا فرق بتانے کی کوشش کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سارے دوست, سارے ساتھی اس بات کو سمجھ پائیں گے. اور میں یہ واقعہ سنانے سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ میرے نزدیک, اسلام کے نزدیک, مسلمانوں کے نزدیک اللہ نے جو احکام دیے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے نزدیک اصل مفلس کون ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اصل مفلس کون ہے. ایک تو ہے شخص غریب, غربت, دنیا میں غریب ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل مفلس کون ہے. حدیث ہے, صحیح حدیث ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اصل مفلس کون ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ, مطلب اپنے اپنے حساب سے انہوں نے بتایا, لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ اصل مفلس کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب حدیث کا میں آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں, میں ایگزیکٹ ورڈز نہیں آپ کو بتا رہا, لیکن مفہوم بیان کر رہا ہوں. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مفلس میری امت کا لفظ استعمال کیا, میری امت کا, کیونکہ امت میں سب لوگ آ جاتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک, جو آخری امتی ہوگا تب تک. میری امت کا اصل مفلس وہ ہے جو پہاڑوں نیکیوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. پہاڑوں نیکیاں ہوں گی اس کے پاس, نماز میں کوتاہی نہیں ہوگی, روزہ, زکوٰۃ, اس کے بعد حج, اس کے بعد مطلب نمازوں کے انبار ہوں گے, روزوں کے انبار ہوں گے, پہاڑوں نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. لیکن پھر ہوگا کیا کہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے, اس کے دوست, اس کے رشتہ دار, جن لوگوں کو وہ دنیا میں جانتا تھا, اس کے ارد گرد کے لوگ, اور وہ لوگ, اور ایون کہ جن لوگوں سے وہ نہیں بھی جانتا, اس نے دنیا میں کسی سے زیادتی کی ہوگی, وہ لوگ سارے اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے اور اپنا اپنا کیس, مقدمہ پیش کریں گے کہ یا اللہ اس شخص نے دنیا میں میرے ساتھ یہ زیادتی کی, اس نے مجھے گالی دے دی, اس نے میری غیبت کی, اس نے میرا مال کھایا, اس نے مجھے تھپڑ مارا, اس نے مجھے ناجائز مجھ پہ ظلم کیا. اس طرح کے بے بہا لوگ اپنا مقدمہ لے کے آئیں گے, اور اس دن تو انصاف جو ہے, اس دن کے انصاف کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیں گے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کی میں نے شروع میں کہا پہاڑوں نیکیاں ہوں گی, حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اور لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے جس کے ساتھ اس نے دنیا میں زیادتی کی ہوگی. کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے جو بقایا لوگ ہوں گے, ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیے جائیں گے, یہاں تک کہ جب حساب کیا جائے گا, ان سب کے گناہ جتنی اس نے زیادتیاں کی ہوں گی اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اور آخری جو جملہ ہے اس حدیث کا کہ اس کو اوندھے منہ کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا.
अल्लाह अल्लाह अकबर या अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। तो मेरा जो मैंने शुरू में एक बात की थी कि गुर्बत और मुफलिसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गुर्बत, गरीबी एक एक दुनिया में इंसान के लिए एक मुश्किल है। कल को हमारी हालात बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब की दुआ और कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ये जो आपने हदीस सुनाई, बहुत प्यारी हदीस और बहुत आप कह लें कि ईमान अफरोज और रोंगटे खड़े कर देने वाली हदीस है कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन जो है वो मुफलिस होने से बचाए। दुनिया की मुफलिसी आमीन। हम गुजारा कर सकते हैं किसी तरह से भी रूखी सूखी रोटी खा के, लेकिन क़यामत की जो मुफलिसी है अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। मोहसिन आपने बहुत खूबसूरत बात की और बहुत खूबसूरत दुआ की कि देखिए दुनिया, जैसे आपने कहा दुनिया की गुर्बत, तंगी, और अगर आप मुफलिसी का लफ्ज यूज करना चाहिए, चाहे जितनी मर्जी जिंदगी हुई, आखिरकार ये आर्जी है। ये 50 साल की हो सकती है, 70 साल की हो सकती है, 90 साल की हो सकती है, आखिरकार ये आर्जी है। और जैसे आपने कहा लोगों के दिन भी बदल जाते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, कई लोगों का यहाँ पे तंग दस्ती, गरीबी खत्म भी हो जाती है, लेकिन उस रोज की आखिरत की मुफलिसी दायमी है, आखिरत की मुफलिसी हमेशा रहने वाली है। तो हमें यही दुआ जो आपने की बड़ी खूबसूरत है, या अल्लाह में हमें आखिरत में मुफलिस होने से बचाना, हमें इस मामले से बचाना कि आखिरत में हम मुफलिस लोगों की कतार में खड़े। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच हमाद, आपने बहुत अच्छी बातें की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को जो है, जो भी इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, उनको इससे बड़ी तस्कीन मिलेगी, तसल्ली मिलेगी कि ये जो आर्जी ज़िंदगी है ये ख़त्म होने वाली है, और एक सदाबहार ज़िंदगी भी है जहाँ पर हमने जाकर और अल्लाह के हजूर और उधर पेश होना है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ वहाँ पर रहम वाला और मग़फ़िरत वाला मामला जो है हमारे साथ फरमाए। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, मुझे और हमाद को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।